کیا کبھی اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ افریقہ کا ایک انتہائی چھوٹا سا ملک گیمبیا، جس کی سرحدیں میانمار سے ہزاروں میل دور ہیں اور جس کا میانمار کے ساتھ بظاہر کوئی تجارتی یا سفارتی تنازع بھی نہیں ہے، وہ اچانک کھڑا ہوتا ہے اور میانمار کو روہنگیا نسل کشی کے الزام میں عالمی عدالت انصاف میں لے آتا ہے؟ ہاں، یہ بظاہر بہت عجیب لگتا ہے۔ مطلب ان دو ملکوں کا آپس میں کوئی براہ راست تعلق تو بنتا ہی نہیں ہے نا؟ بالکل، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر ہم اس ایک واقعے کی ذرا گہرائی میں جائیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں طاقت، انصاف اور سرحدوں کے تصورات کتنی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ تو آج ہم اسی موضوع کا ایک تفصیلی جائزہ لیں گے۔ چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ ضرور، یہ بہت دلچسپ سفر ہونے والا ہے، کیونکہ آج ہمارے پاس بظاہر بکھرے ہوئے تاریخی، جغرافیائی اور سیاسی حقائق کی ایک پوری فہرست ہے، اور ہمارا مقصد ان حقائق کو محض دہرانا نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے چھپی ان میکینزمز کو سمجھنا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ہم تاریخ اور سیاست کو اکثر الگ الگ خانوں میں رکھ کر دیکھتے ہیں۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ جغرافیہ الگ چیز ہے اور ٹیکنالوجی الگ؟ جی ہاں، اور سفارتکاری بالکل ہی کوئی اور میدان ہے۔ لیکن جب ہم طاقت کے ارتقاء کو مرکز میں رکھ کر ان بکھرے ہوئے حقائق کا تجزیہ کرتے ہیں نا، تو ایک بہت ہی مربوط کہانی سامنے آتی ہے۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ اس کہانی کا آغاز ہم جغرافیائی سرحدوں اور شناخت سے ہی کرتے ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ممالک اپنے نام یا اپنی جغرافیائی حیثیت تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ بالکل، تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ جیسے کہ سیلون نے اپنا نام بدل کر سری لنکا رکھ لیا، یا پھر امریکہ کی مثال لے لیں، جہاں ہوائی وہ ریاست تھی جو سب سے آخر میں امریکہ کا باقاعدہ حصہ بنی۔ صحیح۔ لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے، کیا سیلون سے سری لنکا بن جانا محض سرکاری کاغذوں یا بورڈز پر نام بدلنے کی ایک مشق نہیں ہے؟ اس سے کسی ملک کی زمینی حقیقت کیسے بدلتی ہے؟ اچھا، یہ صرف سٹیشنری بدلنے کا معاملہ ہرگز نہیں ہے۔ نام کی تبدیلی دراصل نو آبادیاتی طاقت سے نفسیاتی آزادی کا ایک بہت بڑا اعلان ہوتی ہے۔ نفسیاتی آزادی؟ وہ کیسے؟ دیکھیے، سیلون وہ نام تھا جو برطانوی سامراج نے اس خطے کو دیا تھا، اور یہ نام ان کے معاشی استحصال یعنی چائے کے باغات اور تجارتی راستوں کی علامت بن چکا تھا۔ اوہ، تو جب انہوں نے نام بدلا؟ جی، جب وہ قوم اپنا نام سری لنکا رکھتی ہے، جس کا سنسکرت میں مطلب عظیم اور چمکدار جزیرہ ہے، تو وہ دراصل دنیا کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی تاریخ کو اب نو آبادیاتی آقاؤں کی عینک سے نہیں دیکھیں گے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک بہت گہری بات ہے، مطلب اپنی مقامی تہذیب کی طرف واپسی۔ بالکل، یہ طاقت کی منتقلی کا ایک علامتی لیکن انتہائی طاقتور طریقہ ہے۔ اب اس کے بالکل برعکس اگر ہم آپ کی دوسری مثال یعنی ہوائی کی بات کریں تو؟ ہاں، ہوائی کا امریکہ میں شامل ہونا۔ جی، تو اس کا امریکہ میں شامل ہونا طاقت کے پھیلاؤ کی ایک کلاسک مثال ہے۔ امریکہ کو بحر اوقیانوس میں اپنی بحری اور تجارتی بالادستی قائم کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجک مقام چاہیے تھا۔ تو ہوائی کا الحاق محض کوئی زمین کا ٹکڑا شامل کرنا نہیں تھا؟ ہرگز نہیں، یہ عالمی سطح پر امریکہ کے ایک سپر پاور بننے کے عمل کا ایک اہم جز تھا۔ یعنی ایک طرف سری لنکا اپنی شناخت کو سمیٹ کر اپنی جڑوں کی طرف واپس جا رہا ہے، اور دوسری طرف امریکہ اپنی سرحدوں کو پھیلا کر عالمی طاقت بن رہا ہے۔ بالکل، یہی وہ تضاد ہے جو جغرافیہ کو دلچسپ بناتا ہے۔ لیکن ریاست کی یہ طاقت جب ملک کے اندر استعمال ہوتی ہے تو اس کے کچھ مخصوص مراکز بن جاتے ہیں، جیسے برطانیہ میں ڈاؤننگ اسٹریٹ کو جمہوری طاقت کا مرکز مانا جاتا ہے۔ صحیح، اور یہ ایک تسلسل کی علامت ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمیں تاریخ میں ایران کی خفیہ ایجنسی ساواک جیسی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ ساواک کا ذکر آتے ہی نا ذہن میں خوف اور جبر کا تصور ابھرتا ہے۔ یہ بہت کڑوی تاریخی حقیقت ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ساواک جیسی ایجنسیاں ریاست کو مضبوط کرتی ہیں یا در حقیقت اسے اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں؟ یہ ایک بہت بنیادی نقطہ اٹھایا ہے آپ نے۔ ساواک کو 1950 کی دہائی میں شاہ ایران نے قائم کیا تھا، اور اس میں امریکہ اور برطانیہ کی ایجنسیوں کی مدد بھی شامل تھی۔ اچھا، تو بظاہر مقصد تو ریاست کو بچانا ہی ہوگا۔ بظاہر مقصد ریاست کو محفوظ بنانا ہی تھا، لیکن حقیقت میں ساواک نے طاقت کو ایک پریشر کوکر میں بند کر دیا۔ پریشر کوکر؟
وہ کیسے؟ اب دیکھیں نا، جب آپ خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے ہر قسم کی سیاسی مخالفت، صحافت اور آزادی اظہار کو بے رحمی سے کچل دیتے ہیں تو آپ معاشرے سے وہ سیفٹی ویلو نکال دیتے ہیں۔ وہ سیفٹی وال جو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جیسے جمہوری اداروں میں ہوتا ہے۔ بالکل، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کی طاقت اس کی اینٹوں یا دیواروں میں تھوڑی ہے، اس کے جمہوری تسلسل میں ہے۔ صحیح، لوگ اپنی بھڑاس نکال سکتے ہیں ووٹ کے ذریعے۔ جی، جبکہ ساواک نے اعتدال پسند سیاسی آوازوں کو ختم کر کے عوام کے پاس صرف ایک ہی راستہ چھوڑا، اور وہ تھا مکمل اور پرتشدد انقلاب۔ یعنی 1979 کا انقلاب دراصل اسی جبر کا نتیجہ تھا؟ بالکل، ساواک نے شاہ کو وقتی طور پر تو مضبوط کیا، لیکن طویل مدتی بنیادوں پر اسی نے انقلاب کی راہ ہموار کی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب طاقت کا بیجا استعمال ہوتا ہے اور سیاسی خلا پیدا ہوتا ہے تو پھر وہاں رد عمل کے طور پر نئی تحریکیں جنم لیتی ہیں۔ تاریخ کا یہی سبق ہے۔ جیسے الجزیر کی آزادی کی تحریک میں احمد بن بیلا کا ابھرنا۔ الجزائر پر فرانس کا قبضہ تو کوئی عام قبضہ نہیں تھا نا؟ نہیں، فرانس تو الجزائر کو اپنا باقاعدہ حصہ یعنی اپنا ایک صوبہ سمجھتا تھا۔ تو احمد بن بیلا اسی شدید جبر اور استحصالی نظام کے خلاف ایک ناگزیر رد عمل تھے۔ اور اگر ہم اسی تسلسل کو مشرق وسطی میں دیکھیں تو 1987 میں شیخ احمد یاسین کی جانب سے حماس کی بنیاد رکھنا بھی کسی خلا میں نہیں ہوا۔ بالکل، یہ بھی اسی خطے کے مخصوص سیاسی دباؤ اور بے چینی کا نتیجہ تھا۔ یعنی جب روایتی راستے بند ہوتے ہیں تو ایسی تحریکیں بنتی ہیں۔ جی، احمد بن بیلا ہوں یا 87 کی حماس کا قیام، یہ دونوں تاریخی واقعات اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ مزاحمت کبھی اچانک پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہوتی ہے۔ بالکل، ہم یہاں کسی مخصوص تنظیم کے طریقہ کار کی بحث میں نہیں پڑھ رہے، ہم صرف غیر جانبدارانہ طور پر اس میکانزم کو سمجھ رہے ہیں کہ کیسے طاقت کا عدم توازن مقامی سطح پر نئی قیادتوں کو ابھرنے پر مجبور کر دیتا ہے، جو پھر موجودہ عالمی نظام کو چیلنج کرتی ہیں۔ اور جب یہ تنازعات مقامی سطح سے نکل کر عالمی سطح پر پہنچتے ہیں تو پھر سفارتکاری کا میدان سجتا ہے، اور بین الاقوامی انصاف کا بھی۔ جی، اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم دوبارہ اپنے اسی سوال کی طرف لوٹتے ہیں جس سے ہم نے آج کی گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ گیمبیا اور میانمار والا واقعہ؟ بالکل، ہے کہ قانونی طور پر یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ ایک طرح کی بیرونی مداخلت نہیں لگتی؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ تو پھر عالمی عدالت نے گیمبیا کو یہ حق کس بنیاد پر دیا کہ وہ ایک ایسے ملک پر مقدمہ کرے جس سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں؟ یہ عالمی قانون کے ارتقاء کا ایک انتہائی شاندار پہلو ہے۔ اس اصول کو انگریزی میں یونیورسل جورسڈکشن یا اردو میں عالمی دائرہ اختیار کہا جاتا ہے۔ عالمی دائرہ اختیار یہ کب سے شروع ہوا؟ تاریخی طور پر تو بین الاقوامی قانون صرف 2 ریاستوں کے درمیان تنازعات تک محدود تھا، لیکن دوسری جنگ عظیم اور ہولوکاسٹ کے بعد دنیا نے یہ محسوس کیا کہ نسل کشی جیسے جرائم محض کسی ملک کا اندرونی معاملہ نہیں ہو سکتے۔ تو کیا یہ پوری نوع انسانی کے خلاف جرائم مانے جاتے ہیں؟ بالکل، یونیورسل جورسڈکشن کا اصول یہی کہتا ہے۔ گیمبیا چونکہ خود 1948 کے جینوسائیڈ کنونشن کا دستخط کنندہ ہے تو اسے قانونی طور پر یہ حق مل جاتا ہے کہ وہ کنونشن کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی دوسرے ملک کو کٹہرے میں لائے۔ واہ، مطلب یہ مداخلت نہیں بلکہ اس عالمی سماجی معاہدے کی پاسداری ہے۔ بالکل درست، یہ اخلاقیات اور انصاف کی جیت ہے۔ یہ تو ہوئی اخلاقیات کی بنیاد پر ہونے والی سفارتکاری، لیکن ہم جانتے ہیں کہ بین الاقوامی تعلقات اتنے آئیڈیل تو ہوتے نہیں۔ جی ہاں، حقیقت کافی مختلف ہوتی ہے۔ اکثر علاقائی تنظیمیں خالصتاً معاشی اور جغرافیائی حقائق پر چلتی ہیں، جیسے ECO کو ہی لے لیں، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن۔ جی بالکل، پاکستان، ایران اور ترکی اس کے بانی ارکان ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ بنگلہ دیش اس کا رکن نہیں ہے، حالانکہ بنگلہ دیش ایک بڑا مسلم اکثریتی ملک ہے اور اسی خطے کا حصہ بھی ہے۔ یہاں آ کر جغرافیہ اپنا اصل رنگ دکھاتا ہے۔ سفارتکاری اور تجارتی بلاکس کے بننے میں جغرافیہ جذبات پر ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ اچھا، تو کیا ECO کا مقصد صرف زمینی تجارت ہے؟ بنیادی مقصد یہی ہے نا کہ رکن ممالک کے درمیان سڑکوں، ریلوے لائنز اور پائپ لائنز کے ذریعے تجارت ہو۔ پاکستان، ایران، ترکی اور وسطی ایشیائی ممالک کی سرحدیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، تو نقل و حمل آسان ہو جاتی ہے۔
बिल्कुल, जबकि बांग्लादेश जोग्राफियाई तौर पर इस पूरे ब्लॉक से कटा हुआ है, उसके और ईसीओ ममालिक के दरमियान एक बहुत बड़ा ज़मीनी फासला है और भारत का खित्ता भी हायल है। तो महज मुश्तरका तारीख या मजहब काफी नहीं होते? जी, लॉजिस्टिक्स और ज़मीनी हक़ाइक़ ज़्यादा फैसला कुन किरदार अदा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि बाज़-औक़ात मुआशी ताकत फासलों को भी अबूर कर लेती है, जैसे यूरोपियन यूनियन की मिसाल है। बिल्कुल, वो एक बेहतरीन मिसाल है। यूरोपियन यूनियन ने 2014 में पाकिस्तान को जीएसपी प्लस का दर्जा दिया। अब यूरोप पाकिस्तान से हजारों मील दूर है, तो एक तिजारती ब्लॉक किस तरह दूर दराज मुल्क की अंदरूनी पॉलिसियों पर असरअंदाज होता है? इसे हम मुआशी सिफारतकारी या सॉफ्ट पावर कहते हैं। अब जीएसपी प्लस का मतलब है कि पाकिस्तान अपनी बहुत सी मसनूआत, खासतौर पर टेक्सटाइल, बगैर किसी टैक्स के यूरोप की मंडियों में बेच सकता है, जिससे पाकिस्तान को अरबों डॉलर का फायदा होता है। ये तो बहुत बड़ी रियायत है। लेकिन यूरोपियन यूनियन ये तिजारती रियायत मुफ्त में नहीं देती। अच्छा, उसके बदले शराइत होती हैं? बिल्कुल, वो शर्त लगाते हैं कि पाकिस्तान को इंसानी हुकूक, लेबर कवानीन और माहौलियात से मुताल्लिक 27 बैनुल-अक़वामी मुआहदों पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। ओह, तो मतलब उन्होंने बंदूक या फौज भेजे बगैर ही अपना काम करवा लिया? जी, महज अपनी मंडी तक रसाई को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हुए उन्होंने दूसरे मुल्क की फैक्ट्रियों के हालात बेहतर बनाने पर मजबूर कर दिया। ये जदीद दुनिया की सबसे मुअस्सर सफारतकारी है। वाकई, और सफारतकारी की इस बहस में नोबेल अमन इनाम का तस्करा करना भी तो बनता है। बिल्कुल बनता है। हम जानते हैं कि साइंस, तिब और अदब के नोबेल इनाम स्वीडन के इदारे देते हैं, लेकिन जब बात अमन इनाम की आती है तो ये जिम्मेदारी नॉर्वे की पार्लियामेंट की मुकर्ररदा कमेटी यानी नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के पास है। ये एक बहुत दिलचस्प तारीखी तकसीम है। तो ये एक ही इनाम दो मुल्कों के दरमियान क्यों बटा हुआ है? इसके पीछे 19वीं सदी के आखिर की यूरोपीय सियासत है। देखें, जब अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत लिखी थी, उस वक्त स्वीडन और नॉर्वे एक ही बादशाहत के तहत मुत्तहिद थे। अच्छा, वो दोनों एक थे? जी, लेकिन नॉर्वे की पार्लियामेंट अक्सर स्वीडन की जारहाना खारजा पॉलिसी की मुखालिफत करती थी। नॉर्वे को बैनुल-अक़वामी सालसी और पुरअमन हल का ज्यादा हामी समझा जाता था। तो अल्फ्रेड नोबेल को लगा कि स्वीडन वाले अमन इनाम में गड़बड़ कर सकते हैं। उन्हें शायद ये एहसास था कि अमन का इनाम इंतहाई सियासी नौयत का होता है। अगर ये स्वीडन के पास रहा तो तनाज़ुआत खड़े हो सकते हैं। इसलिए उसने वसीयत की कि अमन इनाम का फैसला नॉर्वे की पार्लियामेंट करेगी, ताकि उसे सियासी दबाव से दूर रखा जा सके। और फिर 1905 में नॉर्वे अलग हो गया ना। बिल्कुल। और नोबेल की वसीयत के एहतराम में ये रिवायत आज तक कायम है। चलें, सफारतकारी, सरहदों और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात से ज़रा आगे बढ़ते हैं। अगर हम हकीकत पसंदाना नज़र से देखें तो इस दुनिया का असल पहिया सफारतकार नहीं चलाते। तो फिर कौन चलाता है? दुनिया चलती है मईशत, पैसे और तवानाई से। अगर हम करेंसी की बात करें तो हर मुल्क की एक करेंसी होती है, जैसे म्यांमार में क्यात और थाईलैंड में बात चलती है। बिल्कुल, और ये करेंसियां इनके सेंट्रल बैंक्स के कंट्रोल में होती हैं। लेकिन अब हम ऐसे दौर में हैं जहां बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी सामने आ चुकी है, और ये तो रिवायती निज़ाम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जमीन आसमान का फर्क है इसमें। मुझे आम फहम अंदाज में बताएं कि बगैर किसी बैंक या हुकूमत के महज कंप्यूटर के कोड पर चलने वाली ये करेंसी आखिर काम कैसे करती है, और ये रिवायती निज़ाम के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों है? चलें, इसे एक आसान सी मिसाल से समझते हैं। रिवायती बैंकारी निज़ाम ना एक मोहल्ले के उस दुकानदार की तरह है जिसके पास पूरे मोहल्ले के लेन देन का एक मरकजी रजिस्टर मौजूद है। सही, सबका हिसाब उसी के पास है। जी, और सबको उस दुकानदार पर भरोसा करना पड़ता है कि वो खाते में कोई गड़बड़ नहीं करेगा। हुकूमतें भी बिल्कुल इसी दुकानदार की तरह काम करती हैं। वो तय करती हैं कि कितना पैसा छापना है। बिल्कुल, लेकिन बिटकॉइन ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए इस तस्वुर को जड़ से उखाड़ फेंका है। ब्लॉकचेन में दुकानदार के पास कोई खाता नहीं होता, बल्कि मोहल्ले के हर फर्द के हाथ में उस खाते की एक कॉपी दे दी जाती है। यानी जब भी कोई लेन देन होता है तो वो सबके रजिस्टर में लिख दिया जाता है। बिल्कुल, वो मोहल्ले के हर फर्द के खाते में बैक वक्त अपडेट हो जाता है। लेकिन एक मिनट, अगर कोई शख्स अपने खाते में झूठा अंदराज कर ले, तो मतलब मैं खुद ही लिख दूं कि मेरे पास 10 लाख बिटकॉइन है, ये तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। यही तो ब्लॉकचेन का असल कमाल है।
چونکہ کھاتے کی کاپی سب کے پاس ہے، اس لیے اگر کوئی ایک شخص دھوکہ دہی کی کوشش کرتا ہے تو سسٹم کے باقی تمام افراد کے کھاتے اس کی تصدیق نہیں کرتے، اور اس کا جھوٹا اندراج مسترد ہو جاتا ہے۔ 100%۔ اس کا مطلب ہے کہ اب بھروسہ کسی ایک بینک پر نہیں رہا، بلکہ بھروسہ اس مشترکہ نیٹ ورک پر آ گیا ہے۔ یہ تو ایک طرح سے معاشی بغاوت ہوئی نا، جس نے طاقت کو ڈی سینٹرلائز کر دیا۔ بہت زیادہ توانائی چاہیے۔ جب ہم توانائی کے ذرائع تو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نیوکلیئر انرجی دنیا کی کل بجلی کی طلب کا 10% پیدا کر رہی ہے۔ جی، 10% ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ جس ٹیکنالوجی نے ہیروشیما اور ناگاساکی کو راکھ کے ڈھیر میں بدل دیا تھا، آج اسی سے ہمارے گھر روشن ہو رہے ہیں۔ ایٹم بم اور ایٹمی بجلی گھر کے درمیان وہ کون سی باریک لکیر ہے؟ وہ باریک لکیر دراصل کنٹرول کی ہے۔ ایٹم بم اور ایٹمی ری ایکٹر دونوں کے پیچھے سائنس تو ایک ہی ہے، یعنی نیوکلیئر فشن، جس میں یورینیم کے ایٹم کو توڑا جاتا ہے اور اس سے بے پناہ حرارت نکلتی ہے۔ جی، اور مزید نیوٹران خارج ہوتے ہیں جو آگے جا کر مزید ایٹموں کو توڑتے ہیں۔ ایٹم بم میں اس چین ری ایکشن کو جان بوجھ کر بے قابو چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ لامحدود تباہی آ سکے۔ بالکل، لیکن نیوکلیئر پاور پلانٹ میں ہم اس ری ایکشن کی رفتار کو کنٹرول راڈز کی مدد سے انتہائی سست اور منظم کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس حرارت سے پانی ابال کر بھاپ بنائی جاتی ہے۔ جی، اور وہ بھاپ ٹربائن چلا کر بجلی پیدا کرتی ہے۔ یہ انسانی ارتقاء کا بہت بڑا سنگ میل ہے کہ ہم نے کائنات کی سب سے تباہ کن طاقت کو پانی ابالنے کے کام میں لگا لیا۔ واہ! اور توانائی اور کمپیوٹرز کا یہ ملاپ ہمیں ایک اور انتہائی جدید تصور کی طرف لے جا رہا ہے، جسے تکنیکی زبان میں ایمبوڈیڈ انٹیلیجنس کہا جاتا ہے۔ یہ مستقبل کی سب سے بڑی بحث ہے۔ اب تک تو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اے آئی کو صرف سکرینز تک محدود سمجھتے تھے۔ ہم کچھ لکھتے ہیں اور وہ جواب دے دیتی ہے، چارٹ بورڈز کی طرح۔ جی، لیکن ایمبوڈیڈ انٹیلیجنس کا دعویٰ ہے کہ اے آئی کو اب ایک جسم ملنے والا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ فیکٹریوں میں تو پہلے سے ہی روبوٹس موجود ہیں جو گاڑیاں بناتے ہیں، تو اس میں کیا نیا ہے؟ دیکھیں، فیکٹری کے روایتی روتواچ اور ایمبوڈیڈ انٹیلیجنس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کار فیکٹری کا روبوٹ اندھا ہے۔ اندھا؟ مطلب وہ صرف پروگرامنگ پر چلتا ہے؟ بالکل، وہ صرف ایک پہلے سے لکھے گئے پروگرام کو اندھا دھند دہراتا ہے۔ اگر راستے میں کوئی غیر متوقع چیز آ جائے تو وہ کام نہیں کر پائے گا۔ لیکن جب ہم اے آئی کو کیمرے، سینسرز اور چھونے کی حس دیتے ہیں نا، تو وہ ماحول کو باقاعدہ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، مطلب اگر اس کے ہاتھ سے کوئی چیز گر رہی ہو تو وہ کشش ثقل اور وزن کا اندازہ لگا کر فوری طور پر اپنی گرفت مضبوط کر لے گا، بالکل ایک انسان کی طرح۔ یہ تو کافی خوفناک بھی ہے۔ یہ مشینیں صرف سکرین پر الفاظ نہیں جوڑ رہی، یہ ہماری 3D دنیا کے قوانین سیکھ رہی ہیں۔ یہ ڈیجیٹل ذہن کا ہماری مادی دنیا میں نزول ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ایک طرف مشینیں اتنی خود مختار ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ ہماری بقا ماحولیات سے جڑی ہے۔ بالکل، انسان تو بہرحال مادی وجود رکھتا ہے۔ اسی لیے تو ہم ہر سال 5 جون کو ماحولیات کا عالمی دن مناتے ہیں، تاکہ یاد رہے کہ ترقی اس سیارے کی قیمت پر نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جتنا مرضی اڑ لیں، ہمیں خالص ہوا اور پانی چاہیے۔ بنیادی انسانی ضروریات تو وہی رہیں گی۔ اور جب بات انسان، اس کے جذبات اور اس کی قیادت کی آتی ہے تو طاقت کا ایک اور زاویہ نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہم جنوبی افریقہ کے نیلسن منڈیلا کو دیکھتے ہیں۔ ان کی آپ بیتی لانگ واک ٹو فریڈم ایک شاہکار ہے۔ بالکل، وہ قربانی، استقامت اور اخلاقی طاقت کی انتہا ہے۔ اور دوسری طرف ہمیں ہنری کسنجر جیسے لوگ نظر آتے ہیں۔ کسنجر کی سیاست، جسے ریئل پولیٹک کہا جاتا ہے، وہ تو بالکل ہی سرد اور شفاف حقیقت پسندی تھی۔ بالکل، اور ویسے یہاں ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں، کسنجر کی کتابوں کی بات ہوتی ہے تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس اینڈ پرنسپل ان کی لکھی ہوئی ہے، حالانکہ وہ انہوں نے نہیں لکھی تھی۔ ہاں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے، لیکن اگر ہم ان کے نظریے کی بات کریں تو کسنجر کی عملی سیاست اور منڈیلا کی نظریاتی جدوجہد، یہ تو عالمی طاقت کے دو بالکل متضاد رخ ہیں نا؟ مکمل طور پر متضاد۔ کسنجر کی ریئل پولیٹک کا فلسفہ یہ ہے کہ بین الاقوامی تعلقات میں اخلاقیات کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، صرف مفاد ہوتے ہیں۔ جی، اگر ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ ہاتھ ملانے سے امریکہ کا مفاد پورا ہوتا ہے تو کسنجر کے نزدیک وہ فیصلہ درست ہے۔ اور منڈیلا کی اپروچ؟
इसके बिल्कुल बरक्स, मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम हमें सिखाती है कि उसूल पसंदी और बेपनाह कुव्वत बर्दाश्त में कितनी बड़ी ताकत है। किसिंजर ने रियासतों को चलाने का तरीका सिखाया, लेकिन मंडेला ने बताया कि बंदूक के बगैर भी एक पूरी सल्तनत को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। वाह, और यही वो इंसानी रूह की ताकत है जिसे तारीख का सच्चा अदब हमेशा महफूज कर लेता है। अगर हम अपनी उर्दू अदब को देखें तो मुख्तार मसूद की मारकारा किताब आवाज़े दोस्त महज तारीखी किताब तो नहीं है। हरगिज नहीं, वो तो एक तहजीब का नोहा है। जी, वो अलीगढ़ के ख्वाब और एक पूरी कौम के बिखरने और बनने का वो गहरा नफसियाती मंजरनामा है जो कोई सफारतकार नहीं लिख सकता। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और इसी तरह फैज़ अहमद फैज़ की शायरी है। वैसे फैज़ के हवाले से भी लोग अक्सर दर्द आशोब को उनसे जोड़ देते हैं, जो कि हकीकत में उनकी तख्लीक नहीं है। जी, ये भी एक आम कन्फ्यूजन है। लेकिन जो उनकी असल शायरी है उसने किसी आलमी अदालत का दरवाज़ा तो नहीं खटखटाया, लेकिन उनके अल्फाज ने जेल की कोठरियों से निकलकर जब्र के शिकार लोगों को आवाज़ दी। उनके इस्तियारे फौज से ज़्यादा ताकतवर साबित हुए। बेशक, अदब और शायरी माशरे की वो सॉफ्ट पावर हैं जो इंसानों को अंदर से बदलती हैं। और अगर हम मजहबी शख्सियात की बात करें तो मुफ्ती अब्दुल अजीज बिन बाज की मिसाल सामने है। बिल्कुल, सऊदी अरब में उनके फतवों और अफकार ने कई दहाइयों तक समाजी और कानूनी ढांचे पर गहरे असरात मुरत्तब किए। तो ये शख्सियात बताती हैं कि ताकत सिर्फ टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है, ताकत इंसानी अफकार में भी पनपती है। और यही अफकार रियासतों के जब्र के आगे दीवार बन जाते हैं। तो आज की हमारी इस तफसीली गुफ्तगू का हासिल यही है कि ये तमाम बिखरी हुई मालूमात दरअसल एक ही जंजीर की कड़ियां हैं। बिल्कुल, एक ही कैनवस के रंग हैं। हमने देखा कि कैसे नामों की तब्दीली और सरहदों का फैलाव सवाक के जब्र से लेकर 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक एक सियासी कहानी बनाता है। अफ्रीका का कैम्बिया आलमी इंसाफ के कटहरे में म्यांमार को ले आता है। और कैसे बिटकॉइन मईशत बदल रहा है। जी, और कैसे न्यूक्लियर एनर्जी दुनिया रोशन कर रही है। हमने ईसीओ के ज़मीनी हकायक और यूरोपियन यूनियन की सिफारतकारी को जांचा और आखिर में देखा कि किसिंजर की सर्द सियासत हो या मंडेला और मुख्तार मसूद का अदब, सब मिलकर इंसानी तारीख बनाते हैं। और यही इस तज्जिये की खूबसूरती है कि हर छोटा बड़ा वाक़या तन्हाई में वकूअ पजीर नहीं होता, सब जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और अब आखिर में जहन में एक सवाल गूंजता है। एक तरफ साइंस एम्बॉडीड इंटेलिजेंस की सूरत में मशीनों को हवास देकर हमारी इस दुनिया में उतारने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, वो हमारे शाना बशाना होंगी। और दूसरी तरफ हमारे पास मंडेला के 27 साला कर्ब या आवाज़े दोस्त में छुपे तहजीबी दर्द की वो इंसानी विरासत है जिसे हमने खून और आंसुओं से सींचा है। एक बहुत बड़ा तजाद है। तो जब मुस्तकबिल में ये सेंसर्स और कैमरों वाली मशीनें हमारे साथ चलेंगी तो क्या उनकी सिलिकॉन की रगों में कभी इतनी हमदर्दी या शऊर पैदा हो सकेगा कि वो किसी आज़ादी के दुख को महसूस कर सकें या इंसानियत की बका की कोई नई दास्तान लिख सकें? ये कैसा सवाल है जो वाकई देर तक हमें सोचने पे मजबूर करेगा। बिल्कुल, और इसी सोच के साथ हम आज की इस गुफ्तगू को यहीं मुकम्मल करते हैं।